کربلا ایک ایسی جگہ جہاں صحرا کی خاموشی آج بھی دل کو ہلا دیتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں آخر ہوا کیا تھا؟ صحرا کی ریت پر چلتے ایک چھوٹے سے قافلے کے قدم، بچوں کی پیاس، عورتوں کی دعائیں، اور ایک ایسا سفر جو جان کر بھی موت کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لیکن یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا، یہ حق، سچائی، برداشت اور ہمت کا سفر تھا۔ وہ کون لوگ تھے جو جانتے تھے کہ آگے موت ہے مگر پھر بھی چلتے رہے؟ یہی سوال ہمیں کربلا کی حقیقت تک لے جاتا ہے۔ کربلا کا واقعہ اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعات میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے سبق بن گیا۔ یہ لڑائی حکومت لینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ سچائی اور انصاف کی حفاظت کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کا نام سنتے ہی دل میں ایک عجیب احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ظلم کے سامنے جھک جانا کتنا آسان ہے اور حق پر قائم رہنا کتنا مشکل ہے۔ واقعہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر جاننا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کو بہترین انصاف ملا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عدل کے ساتھ حکومت کی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی حالات بدلتے گئے اور امت میں اختلافات پیدا ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے اتحاد کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی اور امن قائم ہو گیا۔ بعد میں ایک ایسا نظام شروع ہوا جو خلافت سے ہٹ کر وراثتی طرز کی حکومت کی طرف بڑھ گیا۔ یہی وہ موڑ تھا جس نے آنے والے بڑے واقعے کی بنیاد رکھی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھے جب ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے بیعت سے انکار کی وجہ کوئی سیاسی ضد نہیں تھی، بلکہ وہ کسی ایسے عمل کا حصہ بننا نہیں چاہتے تھے جو امت کے لیے مزید مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ انہوں نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ حج کا زمانہ آیا، لیکن انہیں یہ خبر ملی کہ ان پر حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حج مکمل نہ کیا۔ یہ فیصلہ معمولی نہیں تھا، یہ ایسا فیصلہ تھا جو جان کی قربانی تک پہنچ سکتا تھا، مگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے اختیار کیا۔ کوفے کے لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط لکھے کہ وہ آئے، ہم آپ کے ساتھ دیں گے، لیکن حالات بدل گئے۔ حکمرانوں کی سختی کی وجہ سے کوفے کے لوگ ڈر گئے۔ جنہوں نے مدد کا وعدہ کیا تھا وہ گھروں میں بند ہو گئے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا پہنچ گئے تو وہاں کوئی لشکر مددگار موجود نہیں تھا۔ سامنے صرف حکومتی لشکر کا بڑا گروہ تھا۔ ایک طرف صرف چند درجن وفادار لوگ، دوسری طرف ہزاروں سپاہی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے نہیں ہٹے۔ وہ حکومت لینے نہیں آئے تھے، وہ صرف ایک اصول کے حفاظت کے لیے آئے تھے، حق کی اصول۔ کربلا کا میدان ریت، دھوپ، تپش اور سخت حالات کے درمیان اہل بیت کے کچھ خیمے تھے۔ پھر وہ وقت آیا، پانی بند کر دیا گیا، بچے رونے لگے، عورتوں کی ہونٹ خشک ہو گئی، مگر خیموں میں نہ چیخ اور نہ پکار تھی اور نہ بے صبری تھی۔ سب صبر اور اللہ پر بھروسے کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار